بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج کے بغیر پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جون کے مہینے کے بعد پاکستان کی بیرونی فائنانسنگ کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت کمزور ہے۔ پاکستان اپنے کم زر مبادلہ کے ذخائر کی وجہ سے ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ زر مبادلہ کی کمی کے شکار ملک پاکستان کے لیے بیرونی فائنانسنگ کی سہولت کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے اسٹاف لیول معاہدے پر ابھی تک رضامندی ظاہر نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف قسط کے علاوہ دوسرے ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں کی فائنانسنگ بھی رکی ہوئی ہے۔ ماضی قریب میں پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے بارہا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پر جلد دستخط ہونے کا عندیہ دیا گیا، ابھی تک اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ معاہدے میں تاخیر کی وجہ سے پاکستان کے لیے اس وقت بیرونی فائنانسنگ کے دروازے تقریباً بند ہیں اور سوائے چین کے کمرشل بینک کی جانب سے دیے جانے والے قرض پاکستان کسی دوسرے ملک یا ادارے سے فنڈنگ حاصل کرنے میں ناکام نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے زر مبادلہ ذخائر میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نظر نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی میں تاخیر کی وجہ سے ملک کے دیوالیہ ہونے کے خدشات ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں، جن میں رواں برس فروری کے مہینے کے آغاز پر آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے مذاکرات اور معاہدے پر دستخط کے امکان کی وجہ سے کمی آئی تھی۔ واضح رہے کہ فروری کے آغاز میں اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے بعد دونوں فریقین کے درمیان ورچوئل مذاکرات بھی ہوئے تھے تاکہ پاکستان کے لیے $1 ارب سے زائد کی قسط جاری ہو سکے، جس کی پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر کو اس وقت اشد ضرورت ہے۔ پاکستان نے جنوری کے مہینے سے لے کر اب تک آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے مختلف شرائط پوری کی ہیں، جن میں بجلی کے شعبے میں سبسڈی کا خاتمہ اور بجلی کے بلوں میں اضافی سرچارج کی منظوری شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اضافی ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے جنرل سیل ٹیکس کی شرح 17 سے 18% کر دی گئی، جبکہ لگژری اشیاء پر اس کی شرح 25% کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی بھی بڑھا دی گئی، تاہم اس کے باوجود آئی ایم ایف کی جانب سے پروگرام کی بحالی ممکن نہیں ہو سکی۔ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے بعد بھی اس کی جانب سے معاہدہ نہ ہونے کی وجہ پر بات کرتے ہوئے ماہر معیشت علی خضر نے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے آئی ایم ایف کو یہ یقین دہانیاں کروائی ہیں کہ جس کے تحت پاکستان اس مالی سال میں جاری کھاتوں کے خسارے کو دوست ممالک سے قرض اور امداد کی صورت میں پورا کرے گا۔ علی کے مطابق آئی ایم ایف کے تخمینے کے مطابق یہ خسارہ $6 ارب ہوگا۔ آئی ایم ایف ان ممالک سے کمٹمنٹ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے اس خسارے کو پورا کریں گے تاکہ زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ کیا جا سکے۔ اسلام آباد میں معاشی امور کے صحافی مہتاب حیدر کے مطابق سب سے بڑی رکاوٹ ابھی $6 ارب کی بیرونی فائنانسنگ کے سلسلے میں مختلف ملکوں سے یقین دہانیاں حاصل کر کے ان سے آئی ایم ایف کو مطمئن کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ $6 ارب میں سے ابھی بھی $2 ارب کا گیپ ہے، جس کی وجہ سے پروگرام بحال نہیں ہو پا رہا۔ ایک جانب آئی ایم ایف پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر کو بڑھانے اور جاری کھاتوں کے $6 ارب کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے یقین دہانیاں مانگ رہا ہے، تو دوسری جانب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے $3 ارب کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے۔ علی خضر نے پاکستان کے سیاسی بحران کو بھی اس سلسلے میں رکاوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلسل سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہے، جس کے تحت پاکستان کے موجودہ مالی سال میں $6 ارب کی جاری کھاتوں کے خسارے کو پورا کرنے کے سلسلے میں مسائل کا سامنا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام بحالی میں مزید تاخیر سے کیا پاکستان کے لیے بیرونی ادائیگیوں میں مشکلات بڑھ سکتی ہیں اور پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے کتنے امکانات ہیں؟ اس سلسلے میں بینک آف امریکہ نے حال ہی میں اس خدشے کا اظہار کیا کہ آئی ایم ایف سے ڈیل جلد نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان بیرونی ادائیگی روک سکتا ہے۔ تاہم بینک آف امریکہ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ چین پاکستان کا دوست ہونے کی وجہ سے پاکستان کو اس بحران سے نکال سکتا ہے۔ آئی ایم ایف ڈیل کے سلسلے میں تاخیر اور بیرونی قرضے کی ادائیگی کے روکنے کے سوال پر شہباز رانا نے بتایا کہ یہ ممکن ہے، کیونکہ جب پیسے ہی نہیں ہوں گے تو بیرونی قرضے کی ادائیگی کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرانا قرضہ نیا قرضہ لے کر ادا کیا جاتا ہے اور اگر نیا قرضہ نہیں ملتا تو پرانے قرضے کی ادائیگی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ معاشی امور کے تجزیہ کار طاہر عباس کے مطابق اس بات کا امکان تھا کہ ڈیل جلد ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان نے تقریباً سب شرائط پوری کر دی ہیں، اس لیے پیسے بھی آ جائیں گے اور حالات اس نہج پر نہیں پہنچیں گے کہ پاکستان اپنے بیرونی قرضے کی ادائیگی روک دے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ پروگرام کو جون میں مکمل ہونا ہے۔ امید یہ ہے کہ یہ بحال ہو کر مکمل ہوگا اور پھر شاید پاکستان کو ایک مزید نئے پروگرام کی ضرورت پڑے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।